انسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تجھے کس چیز نے اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ نہیں، کریم ذات سے، جس نے تجھے پیدا کیا، اعضاء دیے، ہر چیز سواری. کس وجہ سے تو غیر کی طرف دیکھتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلی محنت نبیوں کی یہ ہے اپنا یقین صحیح کرو. جہاں جہاں سے نظر آ رہا ہے سب کی نفی کرنا آسان ہے، لیکن اپنی نفی کرنا سب سے مشکل. ہاں اس کی دکان سے نہیں ہوتا، یہ کہنا میری دکان سے نہیں ہوتا، کسی کے مال سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہیں میرے مال سے بھی نہیں ہوتا. اللہ کی شان ہے، اللہ نے ہزاروں مخلوق دنیا میں پیدا کی ہے، اور یہ جو خلیفہ ہے نا، اس کے علاوہ کوئی دنیا کی مخلوق یہ نہیں کہتی کہ مجھ سے بھی ہوتا ہے، سوائے اس حضرت انسان کے. کائنات میں کوئی مخلوق یہ نہیں کہتی کیا کہ میں بھی ہوں، مجھ سے بھی ہوتا ہے. اللہ تو فرماتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے، مجھے پہچانتی ہے، مجھے مانتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. ہر چیز اللہ کو پہچانتی ہے. کوئی کائنات کی مخلوق یہ نہیں کہتی کہ جناب مجھ سے بھی اللہ کو پہچانتی ہے وہ. اور آج حضرت انسان اس نے اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا. کیوں؟ ظاہر کا نقشہ اللہ نے ایسا پھیلایا ہے، جنت ایسے مل جائے گی. امتحان ہے بہت بڑا، جنت تک پہنچ. عجیب بات ہے، سبحان اللہ. عالم ارواح میں تھے تو سب سے پہلے یقین کا ہی سوال ہوا، الست بربکم قالوا بلا. آگے جناب دنیا میں سارا غیر اللہ نے اپنی ذات کو چھپا لیا، چیزوں سے ہونا دکھا دیا، زمین سے ہونا دکھا دیا، پیچھے اپنی ذات اللہ نے چھپائی ہوئی ہے، پھلوں کے پیچھے، اناج کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے، اور اپنے غیر کو ظاہر کر دیا. بناؤ اب یقین. قبر میں رکھتے ہی ابھی فرمایا کہ مٹی ڈالی جا رہی ہوتی ہے، سب سے پہلا سوال یقین کا ہوتا ہے. عالم ارواح میں بھی یقین کا سوال. دنیا میں آئے، غیر کو پھیلایا، غیر کو دکھلوایا، امتحان ہے، محنت کر. اگر یقین بنا نہیں ہوگا تو فرمائے قبر میں جا کر جو اس کا یقین ہوگا اسی کے بارے میں جواب دے گا. من ربک. ہاں اب بتا، عالم ارواح میں تو کچھ تھا ہی ہے سامنے. عالم ارواح میں تو اللہ کا غیر تھا ہی نہیں، تو فوراً کیا کہا سب نے؟ بلا. اور یہاں سارا غیر چھپا ہوا ہے. اور قبر میں گئے تو سوال فوراً ہو گیا، من ربک، کیا یقین بنا کر آئے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں اس طرح کا آدمی واحد محنت کرتا ہے نا، دو چیزیں وجود میں آتی ہیں. محنت کرنے کی وجہ سے باہر چیزیں وجود میں آتی ہیں اور اندر اس کا یقین وجود میں آتا ہے. دکاندار دکان پہ محنت کرے گا، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، نوٹ آ رہے ہیں، بار بار دل چاہتا ہے نوٹوں کو گنے، تھدیاں بنائیں، نوٹ سیدھے کریں، گن رہے ہیں صاحب، اتنا آیا اتنا گیا. باہر پیسے نفع سامنے آ رہا ہے، اور اندر ہی اندر ان پیسوں سے زندگی کے بننے کا یقین خود بخود بن رہا ہے. ذمہ دار باہر محنت کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، اندر ہی یقین بن رہا ہے. ہاں اب غلے آئیں گے، پیسے ملیں گے، میری ضروریات. باہر غلے پیدا ہو رہے ہیں، اندر غلوں سے زندگی کے بننے کے یقین پیدا ہو رہا ہے. دفتر جا رہے ہیں، پتہ ہے مہینے کے بعد تنخواہ ملنی ہے، سارا دن محنت ہو رہی ہے، مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی، اس سے میرے یہ مسئلے حل ہوں گے. باہر محنت، اندر یقین. اس لیے فرمایا گیا جس جذبے پہ آدمی زندگی گزارتا ہے اسی جذبے پہ آدمی کی موت آتی ہے، اور جس جذبے پہ موت آتی ہے قیامت والے دن انہی جذبات والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہاں
یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم کیا ہے؟ یہ دل تو اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا. اللہ کہیں نہیں سماتے سوائے مومن کے دل میں، سوائے مومن کے. اور اس دل میں نہیں سماتے جس دل میں کوئی غیر ہو، اس دل میں نہیں سماتے جس دل میں کون ہو؟ غیر ہو. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، دل کو دیکھتے. ہاں جی حاجی صاحب اس دل کے ساتھ جا رہے ہیں. نمازی صاحب اس یقین کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں. یہ تو پڑھ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یقین کس کا ہے؟ ہاں اس لیے مولانا فرمایا کرتے تھے کہ آج حاجی پر محنت ہوتی ہے، حج پر محنت نہیں ہوتی. حاجی پر محنت کیا ہے؟ پیکج کیسا ہو، یہ کیا ہو، پیسے کیسے ہوں، کب. لیکن حج پر بھی، حج پہ جا رہے ہو کس یقین کے ساتھ جا رہے ہو؟ اب نمازی صاحب دکان سے نکلے ہیں، میں ابھی آ رہا ہوں، گاہک کو بٹھا کے آ رہے ہیں، ابھی آیا میں. مارکیٹ سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، ساری دنیا بولی ہے، اللہ کے سارے غیر کوئی بولا ہے سارا دن. اب ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. کیوں جی؟ آپ جو کہتے ہیں نا روزانہ دعوت دیں، پیسیوں کو دعوت دیں، اپنی حلقوں، اپنی دفاتر میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے دکانوں پہ تعلیم کے حلقے لگائیں. کیوں بھئی؟ اتنا اللہ کا غیر بولا ہے، اتنا غیر بولا ہے، اتنا غیر بولا ہے. اب نماز پڑھنے بھی جا رہی ہے تو غیر ہی نظر آئے گا، غیر ہی. اللہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں نا. اس مومن کے دل میں، یہ جو نماز پڑھنے آئے ہیں ان کے دل میں کیا ہے؟ تو اس لیے میرے محترم دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا، کامیابی ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن کامیابی کے لیے باہر کی لائن کی کسی کی محنت کی ضرورت نہیں. بس یہ 5-6 فٹ کے آدمی پر محنت ہو جائے. اور یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے. یہ زندگی پہلا اور کیوں نہیں؟ دوبارہ موقع ملنا ہے. شیطان کہے گا، نفس کہے گا سب نے مرنا ہے، تو نے نہیں مرنا. سب نے مرنا ہے، تو مرا بھی تو جا کے 90 سال میں مرے گا. نہیں، میں نے ابھی مرنا ہے. اس لیے حکم ہے جنابوں میں شریک ہوں، مردوں کو غسل دیں، قبرستان جایا کریں، اپنی موت یاد آئے. اگر بغیر یقین کے میں مر گیا اور بغیر اعمال کے مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ یعنی ابھی تصور باندھ لیں. ابھی اللہ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ. ابھی موت آ جائے تو کیا میں تیار ہوں؟ ابھی موت آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ فجر سے پہلے دفنا دیا جائے یا فجر کے بعد تو دفنا ہی دیں گے. لمبی راتیں ہیں بھائی، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرانا. تو کیا میرا ایمان بنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں سرمایہ وہ نہیں جو چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو ساتھ جائے. بنا بنا کر، گن گن کر خوش ہو رہے ہیں. مکان چھوٹا تھا بڑا ہو گیا، سواری چھوٹی تھی بڑی ہو گئی، کاروبار تھوڑا تھا بڑا ہو گیا، خوش ہو رہے ہیں. یہ کیا زندگی ہے؟ ہاں اپنے لیے محنت کر لیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل امین تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ معاذ بن جبل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ جانتے ہیں؟ فرمایا آپ سے زیادہ معاذ بن جبل کو آسمان والے جانتے ہیں، یعنی فرشتے جانتے ہیں. یہ ہے محنت، یہ ہے زندگی. حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ جنت کو مانگتے ہیں، اور لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کو روز مانگتی ہے کہ اللہ ان کو بھیج دے.
जन्नत उनकी तालिब है। किनकी तालिब? जिन्होंने नोट बनाए, हाँ उनकी तालिब है कि कैसो किसरा के माल आए, रोते थे कि हाय हमारी कुर्बानियों का बदला कि दुनिया में तो नहीं मिल गया। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि साद के मरने ने अल्लाह के अर्श को हिला दिया। ये है जिंदगी। आप उनके जनाजे में साथ चल रहे हैं, पाँव के पंजों पे चल रहे हैं। क्या हुआ या रसूल अल्लाह? की तकलीफ है? फरमाया नहीं, आसमानों से इतने फरिश्ते उतरे हैं कि जमीन पे कदम रखने की जगह नहीं है। कब्र में उतार रहे हैं, ए अल्लाह मैं साथ से राजी हूं, आप भी इससे राजी हो गए। ये है जिंदगी। ये क्या हुआ? बना बना कर औलादों के लिए छोड़ रहे हैं। ये अजीब मुसाफिर है, ट्रेन खड़ी है, किसका माल रख, किसका सामान रख, और ट्रेन आप चल पड़ी और अपना सामान ही नहीं रखा। इसे अक्लमंद कहेंगे बेवकूफ। औलाद की फिक्र, नवासों की फिक्र, पोतों की फिक्र, और अपनी फिक्र नहीं और मौत आ गई। अपनी तैयारी नहीं है और मौत आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंद किसको फरमाया? उसको नहीं जो माल बना बना कर छोड़ कर चला जाए। फरमाया अक्लमंद आदमी वो है जो मौत को याद रखे और मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयारी करे। हम अजीब मुसाफिर हैं, अजीब मुसाफिर। अच्छा कहते हैं कि हम मुसाफिर, सब मानते हैं ना कि मुसाफिर हैं, ये नहीं मानते, सब मानते हैं मुसाफिर हैं, लेकिन अजीब मुसाफिर हैं जिसको अपनी मंजिल का ही पता नहीं। आपको कभी एयरपोर्ट पे स्टेशन पे आप जाएं तो आप किसी से पूछे कहाँ जाना है, तो बोलिए मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, तो आप क्या समझेंगे कि ये पूरा नहीं है, ये बेचारा पैदल है, इसके कोई थोड़े से गड़बड़ है। मुसाफिर के लिए तीन चीज़ें शर्त हैं। तबलीगी जमात के तमाम अकाबरीन के बयानात को हासिल करने के लिए हमारे फेसबुक पेज तबलीगी बयानात और यूट्यूब चैनल तबलीगी बयानात ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह। अपने ऊपर मेहनत करने के लिए गरीब को अमीर होना शर्त नहीं, अमीर को गरीब होना शर्त नहीं, हाकिम को महकूम होना शर्त नहीं, महकूम को हाकिम बनना शर्त नहीं। कोई हो, कसे बाशत, कहीं का रहने वाला हो, शहरी हो या देहाती हो, बस उस मेहनत को अपना ले जिस मेहनत को लेकर 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। और वो मेहनत क्या है? सबसे पहली मेहनत वो यकीनों की तब्दीली की मेहनत है। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओ। और ये देखिए कि ऐसा नहीं हुआ कि किसी ज़माने में ये मेहनत बदल गई हो। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मेहनत कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है, कितनी बुनियादी है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले तो नबियों ने कुछ और मेहनत की हो, आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ और मेहनत की हो, नूह अलैहिस्सलाम की मेहनत कुछ और हो, इब्राहीम खलीलुल्लाह की मेहनत कुछ और हो, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत कुछ और हो। नहीं, क्योंकि नबी अपनी तरफ से मेहनत लेकर नहीं आते थे। नबी मबरूस होते हैं, नबी भेजे जाते हैं, अल्लाह के जरिए रहबरी होती है, अल्लाह की जात बतलाती है क्या करना है और कैसे मेहनत करनी है। 1.25 लाख नबियों ने एक ही मेहनत को बुनियाद बनाया, वो क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिह। आज तो दुनिया में इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली, लेकिन आप देखिएगा आज कुछ कहते हैं, चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद या सालों के बाद खुद ही उसकी तरदीद कर देते हैं। भाई नहीं नहीं नहीं, ये दवाई नहीं खानी, हमने कुछ समझा था निकला कुछ। यहाँ ऐसा नहीं है, सबकी एक ही मेहनत है। इंसान को अपने ऊपर मेहनत कर ले,
اور پھر اللہ نے چونکہ تجھے مٹی سے بنایا ہے تو مٹی کا، لیکن اللہ 4 قسمیں کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کائنات کا دلہا تو ہی ہے، کائنات کی حسین ترین چیز، قیمتی ترین چیز جو میں نے بنائی ہے، انسان تجھے بنایا ہے۔ تیرے مقابلے میں سونا کچھ نہیں، چاندی کچھ نہیں، سورج چاند کچھ نہیں، بلکہ جنت بھی کچھ نہیں، جنت بھی تیرے لیے ہی بنائی ہے میں نے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور مٹی کی سی استعدادیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی۔ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کو اپنے باپ کا پتا نہ ماں کا پتا، بچہ ہے، نہ منہ میں دانت ہیں، اللہ تربیت فرماتے ہیں، جوان ہوتا ہے جی، اور اللہ نے کرم فرمایا، قرآن کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، دعوت کے ذریعے بتا دیا، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے ہیں، یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ جنت کی طرف جاتا ہے بھائی، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کر لے، انکار کر دے، ہم نے اختیار دے دیا۔ لیکن یاد رکھ، تیرے اندر استعدادیں بڑی ہیں، استعداد کو ضائع نہ کر۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے انسان، تجھے مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں تو لٹایا جائے گا، مٹی سے ہی نکالا جائے گا۔ مٹی پر محنت ہو جائے اس سے آدمی کیا کچھ نہیں لے لیتا، اور محنت چھوڑ دی جائے، وہی زرخیز زمین، وہی قیمتی زمین، اگر محنت کرنے والا محنت چھوڑ دے تو کیا حال ہوتا ہے؟ وہ محنت نہ کرنے کی وجہ سے وہ سب چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ زمین بیکار ہو جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 560 یا 70 سال کا وقت گزرا، محنت کرنے والا کوئی نہیں آیا، انسانوں پر محنت کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ محنت چھوٹ گئی، بیت اللہ تھا، بیت اللہ کا طواف بھی ہو رہا تھا، لیکن محنت چھوٹ گئی۔ کس پر؟ زمین پر محنت ہو رہی تھی، چیزوں پر محنت ہو رہی تھی، نبی کوئی آئے نہیں اور انسانوں پر محنت نہیں ہوئی۔ تو انسان کتنا گرا، گرتے 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 انسان اتنا گرا کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت آ گئے، اور اتنا انسان گرا کہ بیت اللہ کا ہی ننگا طواف کیا جا رہا ہے، اور اتنا انسان گرا محنت نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس زمانے کے جو تہذیب یافتہ کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ انسان کو انسان کہنا بھی انسان کی توہین سمجھتے تھے، اور خصوصاً جو عرب کے لوگ تھے۔ کیا ہوا؟ صرف محنت نہیں ہوئی، محنت چھوٹ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام میں آ کر باہر کی کسی لائن کی محنت نہیں کی، وہی محنت شروع فرمائی جو 1.25 لاکھ نبیوں نے محنت کی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، محنت ہو رہی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے گویا بنیاد بنا دی کہ جب بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، جب بھی انسان انسانیت سے گر جائے، جب بھی انسان پر محنت چھوٹ جائے، انسان کو انسان بنانا ہے، ایک ہی راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ۔ ہمارے مفتی زین عابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر باہر سے انسان
کی قیمت لگتی تو کسی بندر کو پینٹ پتلون پہنا کر اور ہیٹ پہنا کر پارلیمنٹ میں بٹھا دیا جائے اور فوجی وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا. کیوں نہیں مانے گا؟ بھائی اندر سے یہ بندر ہے، باہر سے پینٹ پتلون اور ٹائی اور ہیٹ پہنا ہوا ہے، لیکن اندر سے کیا ہے؟ یہ بندر ہے، اندر سے انسان نہیں ہے، اندر سے انسان نہیں ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کی لائن کی کوئی محنت نہیں کی. 24 گھنٹے دن رات ایک ہی محنت، قولوا لا الہ الا اللہ، بس اپنا یقین صحیح کرو. جو نگاہ دیکھ رہی ہے جھوٹ ہے، جہاں جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے غلط ہے. مال سے زندگی نہیں بنتی، طاقت سے زندگی نہیں بنتی، حالات چیزوں سے مالوں سے ٹھیک نہیں ہوتے. اللہ کا یقین دل میں اتارو. سب سے پہلی محنت یقین. جیسے خدا نہ خواستہ خون خراب ہو جائے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی تھوڑا جو ہے چہرے سے نکلے گا، کبھی تھوڑا جو ہے بازو میں آئے گا. خون خراب ہے، کبھی کوئی تکلیف تو کبھی کوئی بیماری. عقل مند سمجھدار حکیم سب سے پہلے کیا کہے گا؟ اس کا خون کا علاج کیا جائے. خون خراب ہو گیا ہے، اس لیے پورے جسم کے اندر اس کے اثرات آ رہے ہیں. اسی طرح میرے محترم دوستو، اگر یقین غلط ہو جائے تو یاد رکھیے آدمی ساری زندگی غلط گزار دیتا ہے. اس کا خریدنا، اس کا فروخت کرنا، اس کی شادی، اس کا غم، اس کا کاروبار، اس کی گھر کی زندگی، اس کی بازار کی زندگی. اس نے فرمایا غلط یقین اندھیرا ہے. غلط یقین اور اندھیروں کے فیصلے ہمیشہ غلط ہوا کرتے ہیں. آدمی اندھیرے میں جا رہے ہیں، سردی کی رات ہے، سانپ پکڑ لیا، وہ سردی کی وجہ سے اکڑا ہوا ہے، اس نے سمجھا رسی ہے، جس نے پکڑا گرمائش آئی تو جناب وہ سانپ صاحب کو ہوش آ گئی، اسی نے ڈنگ مارا اور مار دیا. اندھیرا تھا نا، اس کا فیصلہ غلط تھا. جا رہا ہے اور راستے میں سونا پڑا ہوا پتھر سمجھ کے ٹھیک اس نے ٹھوکر مار دی، پتہ ہی نہیں چلا. غلط یقین کی وجہ سے اس کی جوانی غلط گزرے گی، اس کی راتیں غلط گزرے گی. یہ غلط یقین کی وجہ سے کاروبار میں بیٹھے گا، کاروبار کبھی صحیح نہیں کر سکے گا. یہ غلط یقین کی وجہ سے جہاں جائے گا وہاں بگاڑ ہی آئے گا. چور چوری کیوں کرتا ہے؟ غلط یقین کی وجہ سے. کم تولنے والا کم کیوں تولتا ہے؟ غلط یقین کی وجہ سے. ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کیوں کرتا ہے؟ غلط یقین کی وجہ سے. اللہ اکبر حی علی الصلاۃ کی صدا اور ندا کے وقت قدم مسجد میں کیوں نہیں اٹھتے؟ غلط یقین کی وجہ سے. زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ غلط یقین. سارا بگاڑ جو ہے اس کی بنیاد غلط یقین. اس نے 13 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کی لائن کی کوئی محنت نہیں، ایمان بنایا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. بڑا مشکل معاملہ ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے. نظر آ رہا ہے بیج ڈالا ہے، محنت کی ہے، ہل چلایا ہے، جی چاول نکل رہے ہیں، گندم پیدا ہو رہی ہے، اور اللہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اب ذمہ دار نے جناب آدھی رات اٹھ کر پانی لگایا ہے، گرمیوں کی دوپہر میں ہل چلایا ہے اور بیج ڈالا ہے، اور اللہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ کی ذات اگاتی ہے. نظر آ رہا ہے کہ درخت ہے، پھل لگا ہوا ہے، ہاں جی بتاؤ یہ پھل میں درخت ہم نے لگایا تم نے لگایا؟ میاں بیوی ملے آپس میں، بچہ ہوا، تم نے پیدا کیا ہم نے پیدا کیا. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. زمین اور آسمان کے مالک ہم ہیں، جس کو چاہیں پیدا کرتے ہیں. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. بیٹی پیدا کرے، بچہ پیدا کرے،
اور یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو بیٹے جس کو بیٹیاں چاہیں جتنا مرضی زور لگا لو، نہیں اولاد ملنی تو ہم نہیں دیں گے تو نہیں ملے گی۔ اب یہ بہت بڑا امتحان ہے انسان، بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ ہمیں آنکھ اللہ کا غیر کو دیکھتی ہے، کان اللہ کے غیر کو سنتے ہیں، زبان اللہ کے غیر کو بولتی ہے، دماغ اللہ کے غیر کو سوچتا ہے، تو اس دل میں لا الہ الا اللہ کیسے آئے؟ کیسے آئے؟ اور اللہ کو یہ تو پسند ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی شریک ہو۔ آپ گھر جا کے اگر بیوی سے صرف اتنا ہی کہہ دیں مجھے تم سے بھی محبت ہے، مجھے تم سے بھی، وہ کہے گی یہ کیا تم سے بھی، یعنی کوئی اور بھی ہے میرے ساتھ، برداشت کر لے گی وہ؟ اللہ کیا کہلوا رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے بھی، وہ والا کوئی چکر نہیں ہے۔ اب یہ نکالنا کوئی بغیر محنت کے ممکن ہے؟ تبلیغ میں کیوں جائیں، کیوں بستر اٹھائیں، 4 مہینے سال کیوں لگائیں؟ بھائی یہ نقطہ نکالنا ہے۔ ہاں مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک عورت ایک لڑکی کو گھر میں آ کے لاتا ہے بیوی بنا کر گھر لایا تو گھر کا ہر نقصان برداشت ہو جائے گا، لیکن اگر بیوی نے خاوند کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب محلے کا جو فلاں لڑکا ہے نا اس کی مجھے کپڑے بڑے پسند ہیں، یا اس کا جوتا بڑا پسند ہے، یا اس کی چال مجھے بڑی پسند ہے، یا اس کا مجھے پرفیوم بڑا پسند ہے، تو غیرت مند مرد اس لفظ کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سنے گا؟ اور تو بیوی میری اور چیزیں غیروں کی پسند۔ فرمایا کرتے تھے اللہ بھی یہی چاہتے ہیں اپنے بندوں سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تجھے کس چیز نے اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ نہیں، کریم ذات سے، جس نے تجھے پیدا کیا، اعضاء دیے، ہر چیز سواری، کس وجہ سے تو غیر کی طرف دیکھتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلی محنت نبیوں کی یہ ہے اپنا یقین صحیح کرو۔ جہاں جہاں سے نظر آ رہا ہے سب کی نفی کرنا آسان ہے، لیکن اپنی نفی کرنا سب سے مشکل ہے۔ ہاں اس کی دکان سے نہیں ہوتا، یہ کہنا میری دکان سے نہیں ہوتا، کسی کے مال سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہیں میرے مال سے بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے ہزاروں مخلوق دنیا میں پیدا کی ہے، اور یہ جو خلیفہ ہے نا اس کے علاوہ کوئی دنیا کی مخلوق یہ نہیں کہتی کہ مجھ سے بھی ہوتا ہے، سوائے اس حضرت انسان کے۔ کائنات میں کوئی مخلوق یہ نہیں کہتی کیا کہ میں بھی ہوں، مجھ سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تو فرماتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے، مجھے پہچانتی ہے، مجھے مانتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ہر چیز اللہ کو پہچانتی ہے، کوئی کائنات کی مخلوق یہ نہیں کہتی کہ جناب مجھ سے بھی اللہ کو پہچانتی ہے وہ۔ اور آج حضرت انسان اس نے اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ ظاہر کا نقشہ اللہ نے ایسا پھیلایا ہے جنت ایسے مل جائے گی، امتحان ہے بہت بڑا، جنت تک پہنچ۔ عجیب بات ہے، سبحان اللہ، عالم ارواح میں تھے تو سب سے پہلے یقین کا ہی سوال ہوا، الست بربکم قالوا بلی۔ آگے جناب دنیا میں سارا غیر اللہ نے اپنی ذات کو چھپا لیا، چیزوں سے ہونا دکھا دیا، زمین سے ہونا دکھا دیا، پیچھے اپنی ذات اللہ نے چھپائی ہوئی ہے، پھلوں کے پیچھے، اناج کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے، اور اپنے غیر کو ظاہر کر دیا۔ بناؤ اب یقین،
कब्र में रखते ही अभी फरमाया कि मट्टी डाली जा रही होती है, सबसे पहला सवाल यकीन का होता है। आलम अरवाह में भी यकीन का सवाल, दुनिया में आए, गैर को खिलाया, गैर को दिखलवाया, इम्तिहान है, मेहनत कर। अगर यकीन बना नहीं होगा तो फरमाए कब्र में जाकर जो इसका यकीन होगा उसी के बारे में जवाब देगा। मर रब्बुक, हाँ अब बता, आलम अरवाह में तो कुछ था ही ना सामने, आलम अरवाह में तो अल्लाह का गैर था ही नहीं, तो फौरन क्या कहा सबने, बला, और यहां सारा गैर छुपा हुआ है। और कब्र में गए तो सवाल फौरन हो गया, मर रब्बुक, क्या यकीन बना कर आए हो। इसलिए फरमाते हैं इस तरह का आदमी वाहिद मेहनत करता है ना, दो चीजें वजूद में आती हैं। मेहनत करने की वजह से वाहिद चीजें वजूद में आती हैं और अंदर उसका यकीन वजूद में आता है। दुकानदार दुकान पे मेहनत करेगा, माल आ रहा है जा रहा है, नोट आ रहे हैं, बार बार दिख जाता है, नोटों को गिने, थदियां बनाएं, नोट सीधे करें, गिन रहे हैं साहब, इतना आया इतना गया, बाहर पैसे नफा सामने आ रहा है और अंदर ही अंदर उन पैसों से जिंदगी के बनने का यकीन खुद ब खुद बन रहा है। जिम्मेदार बाहर मेहनत कर रहा है, हल चला रहा है, अंदर ही यकीन बन रहा है, हाँ अब गल्ले आएंगे, पैसे मिलेंगे, मेरी जरूरियात, बाहर गल्ले पैदा हो रहे हैं, अंदर गल्लों से जिंदगी के बनने के यकीन पैदा हो रहा है। दफ्तर जा रहे हैं, पता है महीने के बाद तनख्वाह मिलनी है, सारा दिन मेहनत हो रही है, महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी, उससे मेरे ये मसले हल होंगे। बाहर मेहनत, अंदर यकीन। इसलिए फरमाया गया जिस जज्बे पे आदमी जिंदगी गुजारता है उसी जज्बे पे आदमी की मौत आती है, और जिस जज्बे पे मौत आती है क़यामत वाले दिन उन्हीं जज्बात वालों के साथ उठाया जाएगा। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़ल्ब सलीम क्या है? ये दिल तो अल्लाह ने अपने लिए बनाया था, अल्लाह कहीं नहीं समाते सिवाय मोमिन के दिल में, सिवाय मोमिन के, और उस दिल में नहीं समाते जिस दिल में कोई गैर हो, उस दिल में नहीं समाते जिस दिल में कौन हो, गैर हो। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखते, अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखते, दिल को देखते। हाँ जी हाजी साहब किस दिल के साथ जा रहे हैं? नमाजी साहब किस यकीन के साथ सजदा कर रहे हैं? ये तो पढ़ रहे हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यकीन किसका है? इसलिए मौलाना फरमाया करते थे कि आज हाजी पर मेहनत होती है, हज पर मेहनत नहीं होती। हाजी पर मेहनत क्या है? पैकेज कैसा हो, ये क्या हो, पैसे कैसे हो, कब। लेकिन हज पर, भाई हज पे जा रहे हो किस यकीन के साथ जा रहे हो? अब नमाजी साहब दुकान से निकले हैं, मैं अभी आ रहा हूं, गांव को बिठा के आ रहे हैं, अभी आया मैं, मार्केट से गुजरते हुए देखते हुए जा रहे हैं, सारी दुनिया बोली है, अल्लाह के सारे गैर कोई बोला है सारा दिन, अब जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। क्यों जी? आप जो कहते हैं ना रोजाना दावत दें, पीसियों को दावत दें, अपनी हलकों, अपनी दफातर में, अपनी मस्जिदों में, अपने दुकानों पे तालीम के हल्के लगाएं। क्यों भाई? इतना अल्लाह का गैर बोला है, इतना गैर बोला है, इतना गैर बोला है, अब नमाज पढ़ने भी जा रही है तो गैर ही नजर आएगा, गैर ही। अल्लाह तो दिलों के हाल को जानते हैं ना, इस मोमिन के दिल में, ये जो नमाज पढ़ने आए हैं इनके दिल में क्या है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था, कामयाबी हर आदमी चाहता है, लेकिन कामयाबी के लिए बाहर की लाइन की किसी की मेहनत की जरूरत नहीं।
بس یہ 5-6 فٹ کے آدمی پر محنت ہو جائے، اور یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، یہ زندگی پہلا اور کیوں نہیں، دوبارہ موقع ملنا ہے۔ شیطان کہے گا، نفس کہے گا سب نے مرنا ہے، تو نے نہیں مرنا، سب نے مرنا ہے، تو مرا بھی تو جا کے 90 سال میں مرے گا، نہیں میں نے ابھی مرنا ہے۔ اس لیے حکم ہے جنابوں میں شریک ہوں، مردوں کو غسل دیں، قبرستان جایا کریں، اپنی موت یاد آئے۔ اگر بغیر یقین کے میں مر گیا اور بغیر اعمال کے مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ یعنی ابھی تصور باندھ لیں، ابھی اللہ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ، ابھی موت آ جائے تو کیا میں تیار ہوں؟ ابھی موت آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ فجر سے پہلے دفنا دیا جائے، یا فجر کے بعد تو دفنا ہی دیں گے، لمبی راتیں ہیں ابھی، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرانا۔ تو کیا میرا ایمان بنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں سرمایہ وہ نہیں جو چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو ساتھ جائے، بنا بنا کر، گن گن کر خوش ہو رہے ہیں۔ مکان چھوٹا تھا بڑا ہو گیا، سواری چھوٹی تھی بڑی ہو گئی، کاروبار تھوڑا تھا بڑا ہو گیا، خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ ہاں، اپنے لیے محنت کر لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کے ساتھ معاذ بن جبل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، آپ جانتے ہیں؟ فرمایا آپ سے زیادہ معاذ بن جبل کو آسمان والے جانتے ہیں، یعنی فرشتے جانتے ہیں۔ یہ ہے محنت، یہ ہے زندگی۔ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ جنت کو مانگتے ہیں، اور لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کو روز مانگتی ہے کہ اللہ ان کو بھیج دے۔ جنت ان کی طالب ہے، ان کی طالب جنہوں نے نوٹ بنائے، ہاں ان کی طالب ہے کہ کیسو کسرا کے مال آئے روتے تھے کہ ہائے ہماری قربانیوں کا بدلہ کہ دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سعد کے مرنے نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا۔ یہ ہے زندگی۔ آپ ان کے جنازے میں ساتھ چل رہے ہیں، پاؤں کے پنجوں پہ چل رہے ہیں، کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، آسمانوں سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ زمین میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، قبر میں اتار رہے ہیں، اے اللہ میں ساتھ سے راضی ہوں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ یہ ہے زندگی۔ یہ کیا ہوا؟ بنا بنا کر اولادوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ عجیب مسافر ہے، ٹرین کھڑی ہے، کس کا مال رکھ، کس کا سامان رکھ، اور ٹرین آپ چل پڑی اور اپنا سامان ہی نہیں رکھا۔ اسی عقل مند کہیں گے بے وقوف۔ اولاد کی فکر، نواسوں کی فکر، پوتوں کی فکر، اور اپنی فکر نہیں اور موت آ گئی، اپنی تیاری نہیں ہے اور موت آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کس کو فرمایا؟ اس کو نہیں جو مال بنا بنا کر چھوڑ کر چلا جائے۔ فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ ہم عجیب مسافر ہیں، عجیب مسافر سے کہتے ہیں کہ ہم مسافر، سب مانتے ہیں نا کہ ہم مسافر ہیں، یہ نہیں مانتے، سب مانتے ہیں مسافر ہیں، لیکن عجیب مسافر ہیں جس کو اپنی منزل کا ہی پتہ نہیں۔ آپ کو کبھی ایئرپورٹ پہ اسٹیشن پہ آپ جائیں تو آپ کسی سے پوچھیں کہاں جانا ہے، تو بولیے مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ پورا نہیں ہے، یہ بیچارہ پیدل ہے، اس کے کوئی تھوڑے سے گڑبڑ ہے۔ مسافر کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں، 3 چیزیں
منزل کا تعین، منزل تک پہنچنے کے لیے رخ کا تعین، پھر اس رخ پر قدم اٹھانا، یہ تین چیزیں مسافر کے لیے شرط ہے۔ منزل طے کر لی، میں نے کراچی جانا ہے، اب کراچی کا رخ بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ کراچی کا رخ بھی اسی سواری پہ، اسی جہاز پر، اسی ٹرین میں بیٹھنا پڑے گا جو کراچی جا رہی ہے۔ اچھا جی، گھر میں بیٹھ کر ٹکٹ تو منگوا لیا، ٹکٹ تو نکال لیا، یہ ٹکٹ نکال لیا جی جہاز میں کراچی جانا ہے، لیکن میں نے گھر سے نہیں نکلنا، گھر بیٹھے بیٹھے ہی بس میں آنکھ کھولوں کراچی پہنچ جائے گا یہ کراچی؟ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ منزل کا تعین، رخ کا صحیح تعین، منزل تک پہنچنے کے لیے قدم اٹھانا۔ ہماری منزل کیا ہے؟ کہ ہماری منزل دنیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو موت نہیں آئے، نہ آئے تو ٹھیک ہے، پھر تو منزل دنیا ہوگی۔ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ جنت اور آخرت۔ اس کے لیے صحیح رخ اختیار کرنا۔ اب صحیح رخ کیا ہے؟ ایمان اعمال والی زندگی پہ آنا، ایمان اور اعمال والی۔ اس نے کہا نا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، بیٹا جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کر لے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی تیاری کر لے، مسئلہ حل۔ بھائی آخرت کے پہلے دن کے اعتبار سے 2-2.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے، جتنا دنیا میں رہنا ہے، بھائی دنیا میں رہنا 50-60 سال، اور پروگرام کتنے لمبے ہیں؟ 100 سال سے بھی اوپر، 500 سال، ہاں 500 سال کیا ہے، اس سے بھی آگے۔ مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ہے مرنے کا پروگرام ہے اور ایک ہے زندہ رہنے کا پروگرام ہے۔ میرے سمیت میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ابھی تک مرنے کا پروگرام ہی نہیں بنایا، اور جتنے جاتے ہیں نا میرے سمیت اللہ سب کی عافیت فرمائے، کسی کو بھی مرنے کو دل نہیں چاہتا، مرنے کو دل، لیکن جانا ہے۔ یہ کڑوا گھونٹ اگر زندگی ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، آپ فرما دیجیے جس موت سے بھاگتے ہو نا یہ آ ملے گی، پکڑے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے قلعوں میں داخل ہو جاؤ، موت وہاں سے بھی آپ پکڑے گی، موت وہاں سے بھی آپ پکڑے گی۔ تو مسافر کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں، منزل، رخ، اس کے لیے قدم اٹھانا، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، قربانی، مشقت۔ ہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جبل جوہد کے پیچھے جنت چھپی ہوئی ہے، جبل جوہد کے پیچھے، اس کوشش کے پہاڑ کے پیچھے جنت ہے۔ دل نہیں چاہے گا رات کو تہجد پڑھوں، دل نہیں چاہے گا اعمال کروں، لیکن اندر ایمان بنا ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں خود کروائے گا۔ یاد رکھیے گا، انسان دین پر باہر کی طاقت سے نہیں چلا کرتا، انسان ہمیشہ دین پر چلتا ہے اندر کی طاقت سے، جس کا نام ایمان ہے۔ اس لیے ایمان کی محنت پہلے آئی، عبادات بعد میں آئی۔ نماز تو 10ویں 11ویں سال جا کے فرض ہوئی، اور نبوت ملتے ہی سب سے پہلی محنت کیا ملی؟ دعوت کی، ایمان کے بنانے۔ جتنا ایمان ہوگا آنکھ صحیح دیکھے گی، کان صحیح سنیں گے، زبان صحیح بولے گی، رات کو لوگوں کو سونے میں مزہ آئے گا، اس کو رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کر رونے میں مزہ آئے گا۔ یقین جانیں، لوگوں کو گھروں میں اپنے کاروبار پر بیٹھ کر مزہ آئے گا، اس کو اللہ کے راستے میں دھکے کھانے میں مزہ آئے گا۔ روکنا پڑتا ہے۔ یقین جانے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو لگ جاتی ہے نا، اور بھائی نہیں کرو، ہر سال 4 مہینے چلو ٹھیک ہے، لیکن نہیں مجھے پھر تشکیل، پھر پرانی بات ہے، ایک فرانس کا نوجوان آیا، اس کو ہم ڈرائیور میں وقت لگا، جوان آدمی، 4 مہینے پورے ہو گئے، اب وہ جائے نا۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم 2 ساتھی میں تشکیل کی، اس کو ٹکٹ لو، اسٹیشن پہ لے کر جاؤ، گاڑی میں بٹھاؤ،
اور ایک بندوں کے ساتھ اس کی کراچی جا رہا تھا، اس کے ساتھ کراچی مکی مسجد میں جاؤ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایسے وہ زاروں قطار رو رہا تھا جیسے بچہ روتا ہے. مجھے نہ بھیجیں، میں نے نہیں جانا، میں نے یہیں رہنا ہے. اور بھائی 4 مہینے لگ گئے، واپس جاؤ، وہ تیاری نہیں ہو رہا، رو رہا ہے. ایک کیس نہیں، 20 سینکڑوں کیس ہے. انسان باہر کی طاقت سے نہیں چلا کرتا، اندر کی ایمان کی طاقت کے بقدر چلتا ہے. اس نے فرمایا ایمان بنانا ہے، ایمان بچانا ہے، ایمان بڑھانا ہے، اور ایمان کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے. یہ چاروں محنت ہم نے کرنی ہے. جیسے جیسے ایمان بنتا چلا جائے گا دنیا بدلتی چلی جائے گی. الایمان یزید و ینقص، ایمان صفات کے لحاظ سے بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. محنت ہوگی. اس کے صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ہم تو 15ویں صدی میں ہیں. حضور کی صحبت سے اٹھ کر باہر آتے، نجلس بنا نور آتن، اور ذرا بیٹھے ایمان کے مذاکرے کرنے، ہمارے ایمان میں ترقی ہو جائے. لو جی، جگہ کون سی ہے؟ مدینہ منورہ. زمانہ کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور کیا فرما رہے ہیں؟ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. سبحان اللہ. حضور کے زمانے میں نہیں، اندر کی کیفیت بدل گئی. گھر آتے ہیں کچھ، وہاں آتے ہیں کچھ. تو میرے محترم دوستو، اس ایمان پر محنت کرنے کے لیے قربانی شرط ہے. بس جب ایمان بن جائے گا، جیسے بندے کا معدہ ٹھیک ہو جائے تو کھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے، خود کھائے گا. دسترخوان پہ بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے شروع ہو جائے گا. اور معدہ خراب ہو جائے کھانے کو نہیں کرے گا. حتیٰ کہ میٹھی چیز بھی زبان کے ذائقے کی وجہ سے کڑوی لگے گی. اندر خراب ہو گیا، اندر گڑبڑ ہو گئی. حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک گناہ آدمی کرتا ہے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے دل اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے دل اور سیاہ ہو جاتا ہے. رفتہ رفتہ سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ تو مسلسل جد و جہد ہے. کیا ہے مسلسل؟ تو 3 چلے جیسے بھائی اثر کے بعد فرما رہے تھے، 3 چلے چلا مقصود نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے گاڑی میں، تو اسکول سے بچوں کی چھٹی ہو گئی. اور بچے چھٹی ہو جائے تو پھر بچوں کا جو حال ہوتا ہے، بستے گلے میں ڈالے گئے، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، چھٹی ہو گئی، چھٹی ہو گئی. اللہ والوں نے کہا گاڑی روکو، اور اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے. اور میں ابھی ہماری چھٹی تو موت پر ہوگی. ہماری چھٹی کب ہوگی؟ موت پر جا کر ہوگی. خاتمہ ایمان پر ہو جائے. یہ مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل جد و جہد. 3 چلے چلے کا معاملہ نہیں ہے. اپنے ایمان کو بنانا، اس کے لیے قربانیاں دینا، اس کے لیے مجاہدے برداشت کرنا، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، مسلسل جد و جہد کرنا، ایمان بنتا چلا جائے گا تو اللہ کے پہ قربان جائیں گے. سبحان اللہ. دنیا کی کسی محنت کے نتیجے کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ اگر زمین پر محنت کرو گے تو ضرور غلے ملیں گے، کارخانے لگاؤ گے تو ضرور نفع ملیں گے، دکان لگاؤ گے تو چلاؤ گے تو ضرور نفع ملیں گے. پر میں اگر ہماری طرف آؤ گے نا، کس کی طرف؟ ہماری طرف آؤ گے تو ہم سارے راستے کھول دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کرو محنت، کرو کوشش، ہم سارے راستے کھول دیں گے. محنت تو کرو. ایک بالش آ جاؤ، ہم ایک ہاتھ آ جائیں گے. چل کر آؤ، ہم تمہیں دوڑ کر لے لیں گے. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللہ بڑے قدر کا آج تک اس لائن کا محنت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا، اور دنیا اور مال پر محنت کرنے والا کبھی کامیاب
نہیں ہوا. قرآن نے یہی تو بیان کیا ہے. فرعون کے دعویٰ تھا نا، مال پر حکومت اور محنت کر رہا تھا. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. یہ ساری دنیا، سارا نظام میرے ساتھ، میری وجہ سے چل رہا ہے. یہ نہریں، یہ باغات، بس پکڑ آ گئی. موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے. پچھلے شب جمعہ میں مولانا نے بڑا تفصیل سے بتایا کتنی دفعہ چھوڑا، کتنی دفعہ پکڑا، پھر معافی مانگتا تھا. لیکن جب پکڑ آئی تو فوراً کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ کا جواب کیا آیا؟ آنا وقت آتیت قبل وکنت من المفسدین. اب نہیں، اب موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب نہیں. تو اللہ بڑے قدردان ہیں. جو محنت کرے گا، اللہ کی طرف بڑھے گا. ماں باپ کی کیا محبت ہوگی جو اللہ کی محبت اپنے بندے سے. کیوں جی؟ اللہ کے اپنے بندے سے کتنی محبت ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ، یعنی بے انتہا. سبحان اللہ. نبی کیا دعوت دے رہے؟ ان ربی رحیم ودود. سبحان اللہ. میرا رب کون ہے؟ رحم کرنے والا، ودود، یعنی اتنی محبت، والہانہ محبت جس محبت کی انتہا نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو چلنا نہیں آتا. باپ ایک طرف بیٹھتا ہے، ماں ایک طرف بیٹھتا ہے، اور بچے کو دعوت دیتے ہیں کہ بچہ چلے. بچہ چلے، چلانا سکھانا ہوتا ہے. جیسے ہی بچہ قدم اٹھاتا ہے، ماں باپ دونوں کے بازو اپنی بغلوں سے نکل کر یوں باہر آ جاتے ہیں. کہ کیوں؟ کہ بچہ گر نہ جائے. بچے نے قدم اٹھایا ہے، یہ بچہ کہیں گر نہ جائے. گرے تو فوراً سنبھال لیتے ہیں. اللہ کی ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، اس کی طرف قدم اٹھائے گا وہ نہیں سنبھالے گا، وہ تربیت نہیں کرے گا، وہ ہمیں نہیں چلائے گا، وہ ہماری حفاظت نہیں فرمائیں گے. سب کچھ ہوگا. شرط کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم کرو دین کی مدد، محنت، ہم تمہاری مدد کریں گے. آؤ تو صحیح میدان میں، کرو تو صحیح. اس صحابہ کے ساتھ اللہ نے کر کے دکھایا. جب دین کو، دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تو اللہ نے کر کے دکھایا نہیں دکھایا. فرمایا صحابہ کے ساتھ اللہ نے 4 طرح سے مدد فرمائی، 4 انعامات سے نوازا. جب دین اور دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، 4 طرح سے اللہ نے نوازا. ذلت کے نقشوں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں تک پہنچا دیا. ذلت کے گڑھوں میں گرے ہوئے تھے ایمان لانے سے پہلے، اور اب کیا ہے؟ ربیع بن عامر رستم کے دربار داخل ہو رہے ہیں. یہ ہے عزت. آج ہم نے شہرت اور عزت کو ملا دی ہے، گٹ کر دیا ہے. شہرت اور چیز ہوتی ہے، عزت کا تعلق شہرت سے نہیں ہے. عزت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے تربیت کے لیے. سوال ہے ایک دفعہ میں فیصل آباد جا رہا تھا گاڑی پہ، سب ٹریفک بند ہو گئی. تو ایک سارجنٹ پاس ہی کھڑا تھا. میں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، روڈ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ تو کہہ اس نے اتنی بڑی گالی نکال کرنا تاکہ آپ کو پتہ نہیں فلاں خبیث آ رہا ہے. وہ گالی نکالی، بہت پنجابی کی گالی. میں پریشان ہو گیا، خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو وہ آگے جو گاڑیاں ہوتی ہیں سائرن والی وہ بتائیں. اس کے بعد وہ آیا تو اس نے ایسا پاؤں اٹھا کر ایسا سلوٹ مارا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا ابھی تو کہہ رہا تھا فلاں آ رہا ہے اور اب سلوٹ مار رہا ہے، کمال ہے بھائی. مفتی صاحب فرمانے کہ عزت اور چیز ہے، عزت دلوں سے ہوتی ہے. تو اللہ نے صحابہ کو ذلت کے نقشوں سے نکال کر کہاں پہنچایا؟ عزت کی چوٹیوں تک پہنچایا. ہاں وہ بات کر رہا تھا ربیع بن عامر.
دو جی دربار میں جا رہے ہیں، دربان روک رہے ہیں اندر نہیں جانا، یہ اپنا خچر باہر چھوڑو، نہیں، انہوں نے کہا میں آیا نہیں، بلایا گیا ہوں۔ کتنے دن پہلے مشورے ہوتے رہے، عربوں کو بلانا ہے، ان کو اپنی طاقت دکھائیں، ان کو اپنا مال دکھائیں۔ باطل ہمیشہ یہی کرتا ہے، طاقت سے ڈراتا ہے۔ تو انہوں نے مشورے ہوتے رہے، انہوں نے کہا یہ عرب ہیں، غریب لوگ ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں، بھوکے ننگے ہیں، تو ان کو اصلہ طاقت کیا دکھانی، ان کو مال دکھاتے ہیں، ہمارے اپنے اس کا استقبال جب ہو تو ایسی دنیا کی چیزیں پھیلائی جائیں کہ ان کے دل پہ کیا طاقت آ جائے، مال کا روب آ جائے، بس روب آ گیا تو مسئلہ ختم، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ربیع بن عامر جا رہے ہیں، کون جا رہا ہے؟ ایمان والا۔ کون جا رہا ہے؟ تربیت والا، حضور کی صحبت والا، رضی اللہ عنہ۔ خچر اندر نہیں جائے گا، انہوں نے کہا نہیں اسی پہ جاؤں گا، اندر بلایا ہے، میں آیا نہیں ہوں۔ اندر رابطہ ہوا، ہاں جی، بادشاہ نے کہا یار آنے دو۔ اچھا، یہ کہتے ہیں ایمان والا نور ایمان سے دیکھتا ہے۔ ہاں، انہوں نے دیکھ لیا، اندازہ لگا لیا، بڑے بڑے قالین، بڑی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تیسروں میں لپٹی ہوئی تلوار آگے سے ٹوٹی ہوئی، خچر پہ جا رہے ہیں اور قالینوں کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، لو جی، کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور جب قریب پہنچے پھر کہا اتر جو یہاں، کہتے نہیں میں بالکل بادشاہ کے ساتھ، اور ایسے جناب وہاں پہنچ کر وہ جو گاؤں تکیے تھے ان کے ساتھ اپنے خچر کو باندھا اور چھلانگ لگا کر بادشاہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی مخلوق ہے بھائی؟ ان کے سامنے بادشاہ، یہ قالین، یہ جناب چیزیں، کوئی فانوس، کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اچھا جی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے 3 باتوں میں سے ایک بات ہے، رستم دعوت مار لو، تم ہمارے بھائی ہو، نہیں جزیہ دو، ہمارے ماتحت ہو کر رہو، عزت جان مال کی ہم تمہاری حفاظت کریں گے، نہیں یہ تلوار یوں لہرائی، اس پہ فیصلہ ہوگا۔ انہیں تو سوچنے کا موقع دے، انہیں کہ ہمارے نبی نے 3 دن سے زیادہ کسی کو نہیں دیتے ہیں، ہمیں ہدایت ہی یہ ہے کہ 3 دن تک مان لو ورنہ فیصلہ، یہ ہے عزت۔ اگر ٹائم دو، وقت نہیں ہے، خیر تو 3 دن میں جواب دینا۔ باہر جب چلے گئے تو وزراء آپس میں کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت آپ کیوں ان سے؟ انہوں نے کہا تو نے دیکھا نہیں اس کے اندر کیا، اس کا انداز نہیں دیکھا، اس کا انداز تکلم نہیں دیکھا، یعنی صرف بات کی تو ان کے دل ہل کے رہ گئے۔ یہ ہے عزت۔ پانیوں کے نام، جی جنگل کے نام، پیغامات جا رہے ہیں، چلنا ہے تو چلو ورنہ بند ہو جاؤ، یہ ہے عزت۔ تو اللہ نے 4 چیزوں سے نوازا، ذلت کے گڑھوں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں تک پہنچایا۔ اچھا، عزت کپڑوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ 20 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، اور کتنے پیوند ہیں پتہ نہیں 13 یا 18 پیوند ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں۔ اور جا کیسے رہے ہیں؟ غلام سوار ہے، اس کی رکیل پکڑ کے جا رہے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین ہیں، درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، درخت کے نیچے۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی کہ جی کیا دنیا میں لگنا منع ہے، کاروبار کرنا منع ہے، حکومت کرنا منع ہے؟ نہیں، منع نہیں ہے، کس نے کیا منع ہے؟ آج ایک مولوی صاحب مجھے فرما رہے تھے، میں نے کتاب البیوع پڑھائی ہے، بیچنے اور خریدنے کا باب، اس میں اتنے فضائل پڑھے کہ میں حیران رہ گیا۔ کس نے کہا کہ کاروبار کرنا منع ہے؟ کس نے کہا کہ دنیا میں لگنا منع ہے؟ ہاں لگو اس طرح جیسے صحابہ لگے تھے۔ پہلے اللہ نے سارا نکلوایا، سارا لگوایا، گھروں میں فاقے، اور پھر دنیا آئی تو دنیا کی محبت دل میں نہیں تھی، دنیا کے زہر نے ان کے دلوں پر اثر نہیں کیا۔ ہاں، آپ نے دیکھا کہ جناب ایک آدمی سانپ کو نچا رہا ہے، تو آپ کے دل میں آیا جناب میں بھی سانپ پکڑ کے نچاؤں گا، پکڑ لیا، اسے ڈنگ مارا، بندہ مر گیا۔
اللہ کے بندے، جس نے نچوایا ہے یا وہ منتر پڑا ہے، اس نے پہلے زہر نکالا تھا اس کا. دنیا کا زہر تو دل سے نکالا نہیں ہے، دنیا کی محبت دل سے تو نکلی نہیں. کائنات کا سب سے بڑا نشہ جو ہے وہ دنیا کا نشہ ہے. حضور نے پہلے محنت کر کے اللہ کے جب غیر کو نکالا تو ساری دنیا ہی اللہ کا غیر نکل گئی ہر چیز. تو صحابہ کو پہلے کیا ملا؟ ذلت کے نقشوں سے اللہ نے نکال کر عزت کی چوٹیوں تک پہنچایا. نمبر 2، تالیف القلوب، الفتیں، محبتیں، طبیعتوں کا جوڑ، گھروں میں برکتیں، دشمنی ختم، شیر و شکر. آج تم اللہ معاف فرمائے بقول مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ پہلے ایک زمانہ تھا حرمین شریفین میں اور سعودیہ میں کہ لوگ سارا سال چارہ چیزیں اکٹھی کرتے تھے کہ حاجیوں نے آنا ہے، ان پر لگانا کیسے ہے، ان پر خرچ کرنا ہے. حاجی آ رہے ہیں سال کے بعد. مولانا فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ قافلے کیونکہ جانوروں کے ساتھ ہوتے تھے تو عرب جو تھے وہ چارہ اور پانی بھی اوپر رکھتے تھے کہ اگر ان کا قافلہ نہ بیٹھے تو اونٹ جو ہے وہ چلتے چلتے میرے گھر سے حاجی کا اونٹ کچھ کھا لے یا کچھ پی ضرور لے. فرمایا جب محنت کی تو یہ سوچ تھی، محنت چھوٹی تو مولانا ہی فرمایا کرتے تھے آج یہ دور آ گیا، سارا سال تیاریاں ہوتی ہیں، حاجیوں کو لوٹنا کیسے ہے، حاجیوں کی جیب خالی کیسے کرنی ہے. پہلے لگانے کا جذبہ اور اب نکلوانے کا جذبہ. تو یہ فرق ہے محنت نہ ہونے کی وجہ. تو محنت ہوئی تو شیر و شکر ہو گئے، دشمنیاں ختم ہو گئی، محبتیں پیدا ہو گئی. اللہ تعریفیں کر رہے ہیں قرآن میں، اور مستجاب الدعوات بنا دیا. دعاؤں سے اللہ سے فیصلے کروا دیا. اور نمبر 4، تسخیر عالم، پورا عالم اللہ نے صحابہ کے لیے مسخر کر دیا. ہوائیں تابع، پانی تابع، جانور تابع، ہر چیز تابع. اس لیے میرے محترم دوستو، دین کے بغیر شہرت مل سکتی ہے، عزت نہیں مل سکتی. اب دین کو اندر زندگی میں لانے کے لیے محنت شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اور کوئی محنت نہیں، ایک ہی محنت جو 1.25 لاکھ نبی لے کر آئے، وہ دعوت کی محنت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کو معراج تک پہنچایا وہ دعوت کی محنت سے پہنچایا. اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے پورے عالم کے انسانوں پر ہم نے محنت کرنی. سب کی نیت ہے. پہلے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے وہ اپنے اپنے زمانوں کے لیے آئے، اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئے، اپنے اپنے وقت کے لیے آئے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اپنے اپنے زمانوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بس تھوڑی سی بات ہے متوجہ رہے ساتھ. آپ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے تمام زمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور یہ اعلان کروا دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے نبی جی آپ اعلان فرما دیں، تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر مجھے بھیجا گیا. عمر مبارک کتنی ملی؟ نبوت کے بعد 23 سال. عمر مبارک 23 سال اور نبوت کا زمانہ قیامت تک. تو اللہ نے اس امت پہ کرم فرمایا کہ حضور علیہ السلام والے کام میں، آپ والی محنت میں، آپ والے غم میں، آپ والی کام میں پوری امت کو اللہ نے شریک کر دیا. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی جی اعلان فرما دیجیے. کیوں؟ آپ کی عمر مبارک تو 23 سال ہے، علاقہ زمانہ قیامت تک کا ہے. آپ اعلان فرما دیں کیا
हादिही सबीली, ये है मेरा रास्ता। क्या? अदरू इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। और मेरा भी ये रास्ता है, जो मुझ पर ईमान लाए उसका भी रास्ता है। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा एजाज है, कितना बड़ा इनाम है। सोचे तो सही, आदमी हमेशा अपने काम से पहचाना जाता है, ये ताजिर है, ये मुलाजिम है, ये मजदूर है, ये आप और मैं कौन है? नबी के काम वाले। जैसे सारी कायनात मिल जाए, सारी दुनिया के लोग मिल जाए, एक नबी की खाक के बराबर भी नहीं बराबर हो सकते हैं। क्यों जी? ऐसा ही है हमारा ईमान। सारी दुनिया की मेहनतें मिल जाएं, नबी की मेहनत के बराबर कोई मेहनत नहीं हो सकती। इसी को अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इससे बढ़कर किसकी बात हो सकती है? जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। अल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह जी आपका महबूब बनना चाहता हूँ, कोई अमल बता दें। फरमाया, लोगों को मेरा महबूब बनाओ, हम तुझे अपना महबूब बना देंगे। लोगों का ताल्लुक हमारे साथ जोड़िए। सहाबा इसको समझ गए थे। 1.25 लाख सहाबा थे कम व बेश हज्जतुल विदा के मौके पर। लेकिन क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया, मैंने अमानत पहुंचा दी, आपने हक अदा कर दिया, मैं निकलो फिर अल्लाह के रास्ते में। अब शाहिदीन के जिम्मे है गायबीन तक पहुंचाए। उसके बाद सहाबा फिर निकले। 1.25 लाख सहाबा हैं, चंद हजार की कब्रें हिजाज़ मुक़द्दस में हैं। सारी दुनिया में कब्रें फैली हुई हैं। उनकी कब्रें दावत दे रही हैं, बता रही हैं कि ये उम्मत तो नक्लो हरकत के लिए पैदा हुई थी। ये उम्मत जमूद वाली उम्मत नहीं है, ये उम्मत उम्मते दावत है। पहली उम्मतें उम्मते इबादत थी, ये उम्मत उम्मते दावत है। इसकी बुनियाद में नक्लो हरकत है। क्या सहाबा को बैतुल्लाह की नमाजों की कीमत का नहीं पता था? सब पता था। हुजूर की सोहबत का छोड़ना। मुआज बिन जबल यमन भेजा जा रहा है, मुआज वापसी पे कब्र पे गुजर होगा, मुलाकात नहीं होगी, आंसू जारी है। सहाबा के लिए सबसे मुश्किल काम यह था हुजूर की सोहबत को छोड़ना, आपके दीदार को छोड़ना। लेकिन काम है, जा रहे हैं। ऐसी फिजा बन गई थी मदीना मुनव्वरा में नकलो हरकत की। हमारे बुजुर्ग थे हिंदुस्तान के, मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह, फरमाने लगे, जब तकाजा आता था ना अल्लाह के रास्ते में निकलने का, निकलो अल्लाह के रास्ते में, तो अगर कोई सहाबी किसी की कमर के पीछे हाथ रख के सिर्फ इतना ही कह देता, तुम तैयार हो, तो वो नाराज हो जाता था, तो मुझे मुनाफिक समझता है। तकाजा आए और मैं घर बैठ जाऊं, ये कैसे मुमकिन है? ऐसी फिजा बन गई कि मर्दों के लिए मदीना मुनव्वरा में मरना मुश्किल हो गया। जो मदीना में मरता था, लोग शक करते थे कि मुनाफिक तो नहीं, ये मदीना में मरा है। मदीना की जिसका बाप या भाई घर में मर जाता, औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी कि हम अपनी सहेलियों को क्या जवाब देंगी। वो तो ये कहेगा कि मेरा बाप, कहेगी मेरा बाप तो ओहद में, और मेरा बेटा जो है वो बदर में, और फला फला गज़वे में शहीद, तेरा बाप घर में मरा है। इसीलिए तो वो आता है वाकया, अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इजाजत रहे के घर आ गए, माहौल बना हुआ था। अब बीवी को ये हुआ कि सबके खाविंद जाए, मेरा खाविंद घर आ गया, ताना दे दिया, तुम ऐसे भाग कर आए हो, रास्ता निकाल। वही दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, ओहद में शहीद हो गए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बात यह है, दीन तो फैलेगा। हुजूर ने इरशाद फरमा दिया, हर कच्चे पक्के घर में ये ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल होगा। अल्लाह मेरे और आपके मोहताज नहीं है। अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, जब चाहे ले ले, जिसको चाहे इस्तेमाल कर ले। कहते हैं बादशाहों के यहाँ नौकरों की कमी नहीं होती, खुशकिस्मत नौकर वो है जिसको बादशाह के यहाँ नौकरी मिल जाए। अल्लाह मेरे और आपके, इसको यकीन जाने,
صدیوں کے بعد اللہ نے قرن اول کا ہیرا دے دیا. اللہ مجھے بھی قدردانی کی توفیق دے, آپ کو بھی قدردانی کی توفیق دے. میدان ہے بڑے آگے, 90 سال کے بزرگ ہیں صحابی, بیٹے کہہ رہے ہیں ٹھہر جائیں, آپ نہ جائیں, بوڑھے ہو گئے ہیں. کہنا نہیں, یہ آیت گھر بیٹھنے نہیں دیتی. انفروا خفافا وثقالا, ہر حال میں نکلو, ہلکے ہو یا بھاری ہو. اور ان کی اپنی تمنا کیا ہے, میں مر جاؤں تو میری میت کی طرح آگے چلانا, تاکہ کل قیامت میں اللہ سے یہ کہہ سکوں, اللہ زندہ بھی تیرے راستے میں اور مرنے کے بعد بھی تیرے راستے میں چلا. نیت تو یہ ہو, جذبہ تو یہ ہو. خالد بن ولید کا انتقال ہو گیا. ایک صحابی سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے, خدا کی قسم اگر خالد کا دل چیرا جا سکتا ہوتا اور ہم چیر کر دیکھ سکتے ہوتے تو خالد کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا, اعلاء کلمۃ اللہ, اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. خالد کی جان جاتی ہے تو چلی جائے. جذبے تو بنائیں, مانگے تو صحیح اللہ سے. اور اللہ نے معاملہ اتنا آسان فرما دیا, اس کام کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پورے عالم کا کام لے کر, اور گھر میں 3 چاند چولہا نہیں چلتا. کیوں جی, پیسہ چاہیے. اور ساتھی بھی اللہ نے ایسے دیے کہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اور کام کتنا دیا, یہ کہنا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس اسباب نہیں ہیں. نہیں نہیں, المعونۃ علی قدر المعونہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی بڑی ذمہ داری کا کوئی احساس کرے گا, اللہ کی مدد خود اسی بقدر آئے گی. کریں تو صحیح, ارادہ تو کریں, پھر دیکھیں اللہ کیسے لیتے ہیں کام, کیسے لیتے ہیں. وہاں طارق جمیل صاحب فرمانے لگے, میں افریقہ کے سفر میں جا رہا تھا, وہاں اجتماع پہ, اسی جہاز میں ایک 7 ماہ کی جماعت بھی جا رہی تھی سرحد کے کسی علاقے سے. قبولیت کے بتانے لگوں کیسی ہوتی ہے. کہتا وہ 7 سیٹ میں وہ ساتھی بیٹھ گیا میرا. میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو صاحب, کتنا خرچہ ہو, 70,000 روپیہ یا 80,000 روپئے کم و بیش. ایسے تمہارے ظاہری حالات تو ایسے نہیں, کیا کیا. اس نے کہا میری جوتوں کی دکان تھی, میں نے بیچ دی. جوتوں کی دکان تھی. کہتے میں سمجھا کہ بھائی کوئی پشاور میں مردان میں کوئی دکان ہوگی. میں نے کہا دکان کتنے کی بھی؟ اس نے کہا 600 روپے کی. میں پریشان ہو گیا, کون سی دکان؟ کہتا وہ جو پالش کرتے ہیں ڈبہ جو ہوتا ہے, تھوڑے سے ٹانکے لگاتے ہیں, پالش کرتے ہیں, وہ میری دکان تھی, میں نے بیچ دی. اور بھائی تو یہاں کیسے آیا؟ کہتا جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا, باقی اللہ نے کیا. آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. تو پیسے پوسے کا کوئی تعلق نہیں, اندر کے جذبے کا. انا عند ظن عبدی بی او کما قال صلی اللہ. میں بندے کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں جیسا بندہ گمان کرتا ہے. جذبہ دیکھا جاتا ہے. نیت کرے, پوری دنیا میں جانا ہے, اپنے جان و مال کو لگانا ہے, اپنی جوانی صلاحیتوں کو لگانا ہے, اپنی استعدادوں کو لگانا ہے. اور کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لینا کس سے ہے؟ اللہ سے لینا ہے. اللہ تو دیکھ رہے ہیں کون کتنا کر رہا ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ میرے گھر کا یہ مہمان آیا, کون لے کے جائے گا اپنے گھر؟ ایک صحابی نے کہا تقاضا آیا, یا رسول اللہ میں حاضر. گھر لے گئے, اور پتا تھا گھر میں کچھ نہیں ہے, لیکن تقاضے سے پیچھے نہیں ہٹے, گھر لے آئے. بیوی نے بتا دیا لمبا واقعہ ہے, گھر بچوں کے لیے اپنے لیے ہے, یا بچے کھائیں گے مہمان. اچھا بھی دیا صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا, مہمان آیا یہ کھا لے. اب یہ جو قربانی دی یہ کس کے لیے دی تھی صحابی نے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. ابھی صبح حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے, قرآن اتر گیا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, اپنے اللہ کو راضی کرنے. اس لیے میرے محترم دوستو, بڑے بڑے ارادے کریں, اپنی جیبوں کو